کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ واہ! تمہارا کوئی جواب نہیں، تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے، پھر برسات کے اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے، لیکن اتنے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے؟ یہاں تجھے میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بی بی، ایسا نہ بولے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے۔ صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرم گرم۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازے کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب عادت تھی، وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ارد گرد کسی اور مخلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ اور کوئی مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا، ٹھوس تو دور کی بات، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہ تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی ان دیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی، بے حد حساس ہونے کی بنا پر دیوار پر رینگتی چھپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی بات بھی کرتی، بھئی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو کبھی کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی مزاج کا ہوتا تو بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے اس جملے سے محظوظ ہوتا اور کرسی پر بیٹھی اس اندیکھی شخصیت سے یہ کہہ کر، بھائی تم اٹھ جاؤ، اب مجھے بیٹھنا ہے، ہنستا ہوا بیٹھ جاتا۔ غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے، اندر جا کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے۔ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کالی دیواروں والے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوتی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ افضل بیٹھا ہوا خالہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر دونوں نے خوش آمدید کہا۔ آؤ تانیہ، خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ بارش کا مزہ لے رہی ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش بہت پسند ہے، میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں۔ تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی۔ ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدگی میں کہا۔ ابھی میں افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ موا کالے کپڑوں والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔ الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرہ لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا۔ افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا۔ جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا، تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے نہیں دیکھا۔ اب تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے۔ افضل، تم فضول باتیں بہت کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے، افضل نے پوچھا۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئیں۔ اے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کیسے آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔
چابی کہاں ہے مجھے خود یاد نہیں، وسیم صاحب نے چابی دی بھی تھی یا نہیں، 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی جب یہ بات وسیم نے مجھے بتائی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کمرے کی چابی کے بارے میں زیادہ تردد نہ کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں۔ ہاں نہیں دی تھی چابی، ویسے ہم نے مانگی بھی نہیں۔ خالہ فرزانہ نے تائیدی بیان دیا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کر کہتا تھا کہ آؤ تانیہ چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دے رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، خوف کی ایک لہر سی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی، یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا، اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا، بارش بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا۔ آج دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے کر آ جائے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا، اس نے جگ ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، مگر اب پیاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ فرزانہ پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ آؤ تانیہ آؤ، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکی، جیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خالہ کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر وہ پلٹ کر بھاگی، پھر وہ کسی چیز سے الجھ کر گری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ پر نظر ڈالی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا، اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر واش روم گئی۔ وہاں سے نکلی وہ خیال جو شام سے اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ اچانک اس نے پھر سر اٹھایا، کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور اس سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی، جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے اور کالے کپڑے میں لپٹا ایک تعویذ لٹکا تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے! واقعی یہ بڑی حیرت کی بات تھی، اس کی زبان سے ٹھیک سے ارے نکلا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس دروازے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ مقفل ہے، لیکن وہ مقفل نہ تھا۔ تانیہ نے جیسے ہی تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر ہینڈل کو گھمایا تو وہ فوراً گھوم گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے سردی کی ایک تیز لہر آئی۔ سخت ٹھنڈی ہوا تھی، یوں محسوس ہوا جیسے اندر ایک ساتھ کئی ایئر کنڈیشن چل رہے ہوں۔ سردی کی لہر کے ساتھ ہی خوف کی لہر بھی آئی جو سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ دل کپ کپا اٹھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیفیت چند لمحوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے تانیہ پر خوف کی کیفیت کے بجائے شوق کی کیفیت طاری تھی۔ شام ہی سے کوئی اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ پھر رات کو جب وہ ایک خواب سے چونک کر اٹھی تو دروازے پر جانے والی خواہش نے شدت اختیار کر لی اور وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس پراسرار دروازے پر آ کھڑی ہوئی، اور پھر اس نے بے دھڑک ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھلتے ہی خوف
چمگادڑ بن کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ وہ تھرا اٹھی۔ اس نے فوراً دروازے کا ہینڈل اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ ہلکی سی کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہاں کون ہوتا بھلا؟ سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی زینت کی طرف آئی اور پھر جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتی اوپر پہنچی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دروازے سے پشت لگا کر کانپنے لگی۔ تبھی بڑے زور سے بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایک دم موسلادھار بارش ہونے لگی۔ فضا بڑی ہولناک سی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے بیڈ کی طرف آئی اور دھم سے کٹے ہوئے شہتر کی طرح اس پر گر پڑی۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھایا اور اسی سے منہ لگا کر 2 گھونٹ پانی پیا۔ پھر سیدھی لیٹ کر چھت کو خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا اعظم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ اس پراسرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی واضح معلومات حاصل نہ ہو سکیں تو وہ مایوسی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے اثر میں آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو اور گن پوائنٹ پر اغوا کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بالکل ایسے ہی اس نادیدہ مخلوق نے تانیہ کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی گئی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ پراسرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ دروازہ مقفل نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات، وہ دروازہ کھول کر دیکھ نہ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ۔ اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ تو فائدہ ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے گی تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوف زدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دیتی، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی، انہیں ہر بار یہی جواب ملا، بڑی بیوی وہ سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا تھا۔ اپنے بٹپے سے دوبارہ پان نکال کر بھی کھا چکی تھی، اخبار بھی پڑھ لیا تھا، مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں اللہ حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ ان کے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ باہر سے ہی بولی، آئی بڑی بیوی۔ کمرے میں آئی تو وہاں افضل کو کھڑا پایا۔ اچھا خالہ میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بڑی بیوی، وہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے خبر سنائی۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی ادھر آ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ نے اسے آواز لگا دی تھی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ ارے یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، ذرا 1 منٹ ٹھہرو، یہ کہہ کر خالہ فرزانہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ ابھی آ کر دے جائے گا۔ آپ تو دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔
افضل تمہیں نہیں معلوم دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا؟ افضل پر 3 بھونکے مار کر کہا، کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ کرے آج کا دن خیریت سے گزر جائے۔ سوال کا براہ راست جواب نہ ملا۔ ارے چھوڑیں خالہ، کچھ نہیں ہوگا، خراب دودھ تھا، پھٹ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہم مت کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ حافظ۔ افضل کے جانے کے بعد وہ دردانہ سے مخاطب ہوئی۔ دردانہ ایسا کرو، پھٹے ہوئے دودھ میں 1 لال مرچ ڈال کر اسے 1 ابال دے دو۔ اس سے کیا ہوگا بڑی بی بی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جو کہتی ہوں وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، خالہ فرزانہ نے غصے سے کہا۔ جی بڑی بی بی، وہ فوراً سنبھل گئی۔ آپ نے مجھے آواز لگائی تھی؟ ہاں، دیکھو جا کر تانیہ کو اٹھاؤ۔ دروازہ بند ہو تو کھٹکھٹا دوں؟ ہاں، کچھ کہیں تو میرا نام لے دینا، خالہ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور سن جانے سے پہلے کچن میں جانا، دودھ میں لال مرچ ڈال کر اسے ابال کر سنک میں بہا دینا۔ سمجھ گئی میری بات؟ جی اچھی طرح، دردانہ نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ جی اچھی طرح، دردانہ نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے نکل گئی۔ پتہ نہیں یہ بڑی بی بی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، بات بات پر وہم کرنے لگی تھی۔ کوئی چھینک دیا تو کیسے چھینکا؟ بالوں میں کنگھی الجھ گئی یا بال سلجھاتے ہوئے کنگھا ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا پڑا؟ دیوار پر بلی گزر گئی، کوئی گملہ ٹوٹ گیا، منی پلانٹ کا کوئی پتا زرد ہو گیا، کسی کو ہنچکی آ گئی، رات کو کہیں مرغ کی بانگ کی آواز آ گئی، یا یہ اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی اور بڑی بی بی لگ گئی اس کے پیچھے۔ دودھ کا پھٹنا بھی کوئی وہم میں مبتلا کرنے والی بات ہے، مگر نہیں، ان کے نزدیک تو یہ بات بڑی خطرناک بات تھی، برا شگن تھا، اور اس کے توڑ کے لیے انہوں نے لال مرچ ڈال کر پھٹے ہوئے دودھ کو 1 ابال دینے کو کہا تھا۔ پر دردانہ کی ایک ہی چیز تھی، وہ ان کے سامنے تو کچھ نہ بولتی تھی لیکن ان کے کہے پر کبھی نہ چلتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی ہدایت پر کچن میں چلی گئی تھی اور دودھ بھی سنک میں بہا دیا تھا، مگر اس میں لال مرچ نہ ڈالی تھی۔ دیگچی دھو کر وہ جلدی سے اوپر گئی تھی۔ اوپر پہنچی تو دردانہ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی، دروازہ کھل چکا تھا اور تانیہ تولیے سے منہ پونچھتی ہوئی واش روم سے نکل رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی، جی سلام بی بی۔ دردانہ نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر گیلری میں پھیلا دیا اور پھر واپس آ کر بولی، بی بی آپ کو بڑی بی بی نے بلایا ہے، مجھے آج اٹھنے میں دیر ہو گئی، کیا خالہ نے ناشتہ کر لیا؟ جی ہاں جی، ناشتہ کر لیا اور پان بھی کھا لیا، اب وہ پریشان ہیں کہ آپ اب تک کیوں نہیں اٹھیں۔ ان کی پریشانی بجا ہے، تانیہ نے فرما برداری سے کہا۔ ایک خبر یہ ہے بی بی کہ دودھ پھٹ گیا ہے، دردانہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تو اور آ جائے گا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں بی بی آپ کتنی اچھی ہیں۔ دردانہ اس کا جواب سن کر خوش ہو